بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، سنہری قصے میں سے آج جو ہم کہانی سنیں گے اس کا نام ہے بلعم بن باعورہ۔ تو میرے بچوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں بلعم بن باعورہ نام کا ایک بہت بڑا عالم، صوفی اور پیر رہا کرتا تھا۔ اس کا تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا، لیکن جبارین کی بستی جو ملک شام میں واقع تھی یہ اس میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا تعلق بھی قوم جبارین سے ہی تھا۔ بلعم بن باعورہ کا مقام بہت بلند و بالا تھا۔ یہ جو دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ بلعم بن باعورہ اسم اعظم بھی جانتا تھا۔ اپنے گھر میں فرش پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ لوگوں کو علم بھی سکھایا کرتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد اس کی مجلس میں بیٹھ کر اس سے درس لیا کرتے تھے اور اس کے درس کو لکھا بھی کرتے تھے۔ غرض یہ کہ مقام و مرتبہ ولایت میں وہ اپنے دور میں سب سے بڑا مقام پر فائز تھا۔ تو میرے بچوں، انہی دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی قوم جبارین سے جہاد کرنے کے واسطے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کے روانہ ہو گئے۔ قوم جبارین کو جب یہ اطلاع ملی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو قوم کے چند سردار گھبرائے ہوئے بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بہت طاقتور اور بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر ہمیں تباہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس زمین سے بے دخل کر کے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہاں اس زمین پر بسا دیں۔ اس لیے آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں، اور حضرت، آپ کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد بھی نہیں کرتا، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو بچوں، قوم کے سرداروں کی بات سن کر بلعم بن باعور کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، اللہ کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلیم اور برگزیدہ رسول ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول، ان کے لشکر میں مومنین، صالحین اور فرشتے موجود ہیں، بھلا میں ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن قوم کے سردار اور دیگر لوگوں نے بہت اصرار کرنا شروع کر دیا۔ تو بلعم بن باعورہ نے کہا، اچھا، میں استخارہ کروں گا، اگر استخارے میں جواب ہاں میں آ گیا تو ضرور بددعا کروں گا۔ اب بھلا اسے یہ اجازت کیوں کر مل سکتی تھی بچوں؟ یہ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کہتے ہیں بچوں اللہ سے مشورہ کرنا۔ جیسے دنیا میں ہمارے لیے سب سے زیادہ جو مخلص ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں۔ ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی بات چیت، کوئی بھی کچھ لینا دینا ہو، کہیں آنا جانا ہو تو اپنے امی ابو سے پوچھتے ہیں نا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشورہ کرنا۔ اور یہی کام اگر ہمیں اللہ سے چاہیے، اللہ سے پوچھیں، ہمیں کوئی نہیں مل رہا، کس سے ہم بات کریں، کوئی مخلص نہیں ہے، کس سے ہم پوچھیں؟ تو اللہ سے جو پوچھنے کا طریقہ ہے اس طریقے کا نام ہے استخارہ۔ استخارے کی دعا اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو ہمیں خوب اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ استخارہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا خوب 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 پڑھتے رہیے، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے، اور سمجھ کر پڑھ لینے کے بعد جب ہم وہ کام کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوا تو آسانی فرما دیں گے اور ہمارے دل کو پرسکون کر دیں گے، ہمیں اطمینان حاصل ہوگا، اور اگر وہ کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام سے ہمیں دور کر دیں گے اور وہ کام ہی ہمیں بھلوا دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے استخارہ کرنے کا فائدہ۔ جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کبھی کوئی مشورہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا بچوں،
اب ہوا یہ کہ استخارے میں بھی یہی جواب آیا کہ نہیں تمہیں بد دعا کی اجازت نہیں ہے۔ خیر دوسرے دن قوم جبارین کے سردار اور دیگر لوگ بھی اس کی درسگاہ پہنچ گئے۔ بلعم بن باورا نے ان سے صاف صاف کہا کہ مجھے اجازت نہیں ملی، اور اگر میں نے ان کے خلاف بد دعا کی تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ قوم کے سرداروں نے اس کی بیوی کو قیمتی تحفے پیش کیے۔ جب بلعم بن باورا گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے وہ تمام قیمتی تحائف دکھائے، مگر یہ ان تحائف کو خاطر میں نہیں لائے۔ اگلے دن قوم نے اس سے کہا، حضرت ایک مرتبہ پھر استخارہ کر لیجئے، اور مزید تحفے تحائف پیش کیے۔ اب بیوی نے بھی کہا کہ دوبارہ استخارہ کرنے میں تو حرج نہیں ہے، نہ کم از کم یہ تحائف، یہ نذرانے، یہ ہدیے ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے۔ بلعم بن باورا نے مجبوراً دوبارہ استخارہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بلعم بن باورا نے لوگوں سے کہا کہ میں نے استخارہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا، کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بد دعا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بیوی نے بھی سمجھایا، یا ارے تمہارا کیا جاتا ہے، تم بد دعا کر دو نا، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، یہ تحفے تحائف تو ہمارے ہو جائیں گے۔ قوم نے کچھ اور لالچ بھی دے رکھا تھا، غرض اس کے اوپر حرص و ہوس اور لالچ کا بھوت بھی سوار ہو گیا، اور یہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اس کی گدھی بار بار واپس مڑتی اور واپس جانے کی کوشش کرتی، مگر یہ اس کو مار مار کے آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ گدھی نے کہا، افسوس افسوس اے بلعم بن باورا، تم کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرے منہ کو موڑ موڑ کر پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا ستیہ ناس، تیرا برا ہو، کیا تو نبی کے خلاف بد دعا کرے گا؟ کیا تیری زبان مومنین اور صالحین کی جماعت کے خلاف بد دعا کرے گی؟ گدھی کی اس تقریر کو سن کر بھی بلعم بن باورا پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ مزید آگے جاتا رہا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی قوم کے سردار اور دوسرے لوگ بھی آتے رہے۔ یہ بلندی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھتا رہا۔ مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعائیں دینا شروع کر دی، لیکن اللہ کی شان کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا، مگر اس کی زبان پر قوم جبارین کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے، تو قوم کے سرداروں نے کہا، اے بلعم، تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کروں تو کروں کیا کروں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر رہا ہوں، لیکن میری زبان سے ان کے بجائے تمہارا نام نکل رہا ہے۔ پھر اچانک ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا کہ فوراً ہی اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے قوم جبارین کے سرداروں سے روتے ہوئے کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئے، میرا ایمان ضائع ہو گیا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں تم کو ایک چال بتا سکتا ہوں۔ قوم کے سرداروں نے کہا، بتائیں۔ بلعم بن باورا نے کہا کہ تم اپنی قوم کی خوبصورت عورتوں کو خوب سجا سنوار کر اس لشکر میں بھیج دو، اور انہیں ہدایت کر دو کہ کوئی بھی اسرائیلی انہیں ہاتھ لگائے تو اس کو وہ منع نہ کرے۔ اگر بے حیائی اس لشکر میں پھیل گئی تو وہ قوم ہار جائے گی، کیونکہ جس قوم کے اندر بے حیائی شامل ہو جاتی ہے اس قوم کو وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بے حیائی سے بچا۔ بچوں، اس کہانی میں بہت سبق ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے، اس سے پہلا سبق تو یہ مل رہا ہے کہ کسی بھی
شخص کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی ہم نے بد دعا نہیں دینی۔ اللہ تو ہمیں بد دعائیں دینے سے بچا۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی دنیا کے لالچ میں، روپے پیسے کے لالچ میں نہیں آنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کو تو برا بالکل بھی نہیں کہنا ہے۔ اور سب سے اہم، سب سے بڑی بات یہ کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہیں ہدایت کر دو کہ کوئی بھی اسرائیلی ان کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو منع نہ کرے۔ اگر بے حیائی اس لشکر میں پھیل گئی تو وہ قوم شکست کھا جائے گی۔ کس کو استعمال کیا؟ بچیوں کو، لڑکیوں کو خوبصورت بنا کے، انہیں بے پردہ کر کے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور جو کوئی ان کو ہاتھ لگانا چاہے تو وہ لگا لے۔ تو میرے بچوں یاد رکھنا، آپ سب بھی بڑے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو بھی ٹچ نہیں کرنے دینا ہے۔ بچیاں جب 13 سال کی ہو جائیں فوراً اپنے آپ کو چھپائیں، چادر اوڑھ کے رکھیں ہمیشہ۔ جب آپ 9 سال کی ہو جائیں سب بچیاں سر پہ دوپٹہ اوڑھا کریں۔ سر پہ دوپٹہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ حیا کا نور دیتا ہے، اور جو سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی عورتیں، بچیاں، تو ان کے اندر حیا نہیں رہتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو۔ ہمیں پتہ چل چکا کہ بے حیائی جس قوم میں بھی شامل ہو جاتی ہے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ بچوں قوم نے ویسا ہی کیا اور خوبصورت لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں سجا سنوار کر بھیج دیا۔ دوسری طرف چند عاقبت اندیش لوگ نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یہ خوبصورت لڑکیاں جب سج سنور کر گئیں تو جو اللہ والے تھے، جو نیک لوگ بھی تھے نا، برے تو ہوتے ہی برے ہیں، ان کو تو گناہ کا ایک اشارہ کرو وہ تو کر لیتے ہیں۔ اب جب ماحول یہ بنایا کہ خوبصورت لڑکیوں کو سجا سنوار کر پیش کیا تو جو اللہ والے تھے وہ بھی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئے، اور شیطان لعین نے ان کو بے حیائی میں مشغول کر دیا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں کینسر کی بیماری پھوٹ پڑی، طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی، اور تھوڑی ہی دیر میں 70,000 افراد ہلاک ہو گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، جس کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بہت گہرا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف بلعم بن باورہ اسم اعظم بھول گیا اور ایمان بھی اس کے سینے سے نکل گیا۔ مطلب یہ کہ جو شخص بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کو نیکی کی بات، ایمان کی بات بھول جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مثال کتے سے دی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا بچوں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے محبوب انہیں بلعم کے حوالے سے سنائیے، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کی آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہشوں کا تابع ہو گیا۔ تو یہ اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے، کہ کتے کی طرح ہے کہ جب بھی اس پر حملہ کرے تو وہ اپنی زبان نکالے اور چھوڑ دے، جب بھی زبان نکالے تو چھوڑ دے۔ یہی حال ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیں تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔
اللہ پاک آپ کو، مجھے اور جتنے کان سن رہے ہیں سب کو حیا عطا فرمائے اور بد دعا کرنے، بد دعا دینے، بد دعا لینے سے بچائے. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.